السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں زندہ اسلام ٹی وی۔ پیارے بھائیو، یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ دو سوداگر اور اسلم نامی شخص کے درمیان قسمت کا فیصلہ کرنا۔ پیارے بھائیو اور دوستوں، پتہ نہیں کہ قسمت کے فیصلے لوگ اپنے ہاتھوں میں یا دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں کہ وہی ہمارے قسمت اور نصیب کا فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ ہم۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جنس اور انس کا مالک ہے اور ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھتا ہے، اور انس اور جنس کی قسمت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے، نہ کہ ہم۔ اور اللہ تعالیٰ سارے مخلوق کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ہم بھلا یہ سب اللہ تعالیٰ پر کیوں نہ چھوڑیں؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا ہی ایک شخص کی کہانی ہم آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے قسمت کے کھیل کا۔ کسی زمانے کے اندر ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کا نام اسلم تھا، اور وہ رسیاں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک روز اس کی دکان پر ایک سوداگر آیا، تو سوداگر کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا۔ اسلم ان کو رسی دکھانے لگا تو سوداگر اپنے دوست سے کہنے لگا کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دنیا میں ترقی اس لیے کر جاتے ہیں کہ ان کی یہ قسمت اچانک مہربان ہو جاتی ہے۔ اب اس آدمی کو دیکھ لو، اگر کہیں سے کوئی رقم اس کے پاس آ جائے تو اس کا کاروبار چل نکلے گا، اور یہ خود رسی بنانے کا بجائے 10 یا 20 ملازم رکھ لے گا۔ تو اسلم نے ان کی باتوں میں دخل دیتے ہوئے کہا کہ معاف کرنا جناب، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے جس سے میں کچھ کر سکوں۔ تو سوداگر بولا کہ دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اس نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ جب میں کسی آدمی کو امداد کا ایک حقدار دیکھتا ہوں تو اس کی ضرور مدد کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کتنی رقم سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہو؟ تو اسلم گھبرا گیا اور بولا جناب عالی، مجھ جیسے غریب کے لیے تو صرف 20 اشرفیہ ہی کافی ہوگی۔ تو سوداگر نے اپنے ہاتھوں سے فوراً 20 اشرفیہ اس کو دیے اور کہا کہ اپنا کام چلاؤ، اور یہ بھی کہا دیکھتے ہیں کہ قسمت کہاں تک تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسلم کچھ عرض کرتا وہ دونوں سوداگر جلدی سے باہر نکل گئے۔ اسلم کچھ دیر تک تو اشرفیوں کو حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر گھر جا کر ان اشرفیوں کو آٹے کے مٹکے میں چھپا کر رکھ کر سو گیا۔ صبح جب اٹھ کر اس نے مٹکے کو دیکھا تو وہ غائب تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ آٹے والا مٹکا کہاں گیا؟ تو اس کی بیوی نے جواب میں کہا کہ میں نے تو وہ حجام کی بیوی کو دے کر اس سے مہندی خرید لی۔ تو اسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس میں تو 20 اشرفیہ تھی، جاؤ اور بھاگ کر اس مٹکے کو واپس لے آؤ جس کو تو نے دیا ہے۔ تو اسلم کی بیوی بھاگ کر حجام کی بیوی کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ اس نے مٹکے کو کباڑی والے کی دکان پر بیچ ڈالا۔ تو اسلم کی بیوی منہ لٹکائے واپس اپنے گھر آ گئی اور سارا ماجرا اپنے شوہر کو بتایا، تو اسلم سر پیٹ کر رہ گیا۔ ایک دن وہ دونوں سوداگر ایک بار پھر اس کی دکان پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی دکان ویسی کی ویسی ہی ہے۔ تو ان کی پوچھنے پر اسلم نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ تو سوداگر کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، یہ 20 اشرفیہ اور لو، اس مرتبہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری قسمت کہاں تک تمہارا ساتھ دیتی ہے۔ تو اسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ دونوں دکان سے چلے گئے۔ تو اس مرتبہ اسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اشرفیہ اپنے بستر کے پہلو میں باندھ کر سو جاؤ۔ اس کے بستر کے قریب ہی دیوار میں چوہوں کا بل تھا۔ رات کو چوہے اس کی بستر کے پہلو سے اشرفیہ نکال نکال کر اپنے بل کے اندر لے گئی۔ جب اسلم صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اشرفیہ تو غائب ہیں۔ وہ پھر سر پیٹ کر رہ گیا۔ چند روز کے بعد وہ دونوں سوداگر اس سے ملنے پھر آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی دکان کا حال ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو انہوں نے اسلم سے کہا کہ تم نے دوسری مرتبہ بھی اشرفیہ گنوا دی ہے۔ جب وہ جانے لگے تو سوداگر کے دوست نے اس سے کہا کہ آج ہمارے پاس اشرفیہ تو نہیں ہے، لیکن یہ شیشے کی دھات کا ایک ٹکڑا ہے، یہ لے لو، شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں سوداگر چلے گئے تو اسلم گھر آ کر شیشے کا وہ ٹکڑا ایک کونے میں اس نے پھینک دیا اور اپنی قسمت پر رونے لگا۔ آدھی رات ہو چکی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔
जब असलम दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वहाँ पर मौजूद मछेरे की बीवी खड़ी थी और असलम से कहने लगी कि मेरा शौहर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल तैयार कर रहा है। कल सुबह इसको मछलियाँ पकड़ने जाना है। बदकिस्मती से हमारे पास जाल के साथ लटकाने के लिए कोई वज़नी चीज़ नहीं है। तो असलम कहने लगा कि कोई बात नहीं, और बगैर कुछ कहे सुने पैसे का टुकड़ा जो सौदागर के दोस्त ने इसे दिया था वो उठाकर इसे दे दिया। अगले रोज़ मछेरे ने हज़ारों मछलियाँ पकड़ी हैं और फिर इसने सबसे बड़ी मछली देकर अपनी बीवी को असलम के घर भेजा, और वो मछली असलम की बीवी को देकर तो असलम की बीवी ने मछली के टुकड़े किए तो इसके पेट से एक चमकदार पत्थर निकला। पत्थर की चमक इतनी ज़्यादा थी कि असलम को रात के वक्त अपने घर में दिया जलाने की ज़रूरत महसूस न हुई। अगली रोज़ इनके घर एक ताजिर की बीवी आई और इससे असलम ने पूछा कि क्या कर रही हो। तो इसने असलम की बीवी से दरियाफ्त किया कि रात को तुम्हारे घर में ये रोशनी कैसी थी। तो असलम की बीवी ने सारा माजरा सुनाया। तो ताजिर की बीवी कहने लगी कि अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें 5 अशरफिया देने के लिए तैयार हूँ, बस वो पत्थर तुम मुझे दे दो। तो असलम की बीवी ने जवाब में कहा कि मैं अपने शौहर से पूछ कर बताऊँगी, आप कल आ जाना। तो असलम जब घर आया तो इसकी बीवी ने सारा माजरा बयान किया। तो असलम कहने लगा कि तुमने अच्छा किया कि ये पत्थर इसको नहीं दिया, वो इस पत्थर की कीमत 5 अशरफिया लगा रही है, तो यकीनन ये कीमती पत्थर ही होगा। वो कल आएगी तो इनकार कर देना। अगले रोज़ ताजिर की औरत आई तो असलम की घर में था। इसने वो पत्थर देने से इनकार कर दिया, लेकिन औरत सौदेबाजी करने के लिए आखिर तंग आकर असलम ने इस औरत से कहा कि अगर तुम्हारे पास 1000 अशरफिया हैं तो ये दे दो और ये पत्थर ले लो। तो औरत ने कहा कि मुझे मंजूर है, और वो फ़ौरन घर जाकर 1000 अशरफिया लेकर आ गई और पत्थर ले लिया। अब असलम 1000 अशरफियों का मालिक था। इसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की की तरफ चलता जा रहा था। एक दिन वही सौदागर दोबारा आए तो असलम की टाट बाट देखकर हैरान रह गए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तकदीर के खेल भी बहुत ही निराले हैं। जो काम चंद अशरफिया न कर सकी वो शीशे की एक बेकार टुकड़े ने कर दिखाया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टेड लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अब हम आपसे मिलेंगे एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।